کیا عطا کیا کہ نہیں کیا؟ اگر اب اس نظام کے معاملے میں ملنے کی ان لوگوں کی چمک و دھمک کو دیکھ کر، لوگوں کی رونقوں کو دیکھ کر، مجلسوں کی کثرت کو دیکھ کر، اور اس پر لوگوں کی محبتوں اور ایثار و ہمدردیوں کو دیکھ کر، یا لوگوں کی دستبوسی اور قدم بوسی، پھول کے ہاروں کو، مٹھائی کے ڈبوں کو دیکھ کر اگر ہم نے نادانی کی وجہ سے چھاؤں میں رکھ کر اگر اس کا سودا کرنا کا شروع کر دیا، تو پھر جیسے ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق ہی تو عطا کیا تھا نا۔ عیسائیوں کے پاس میں دین حق تھا کہ نہیں تھا؟ یہودیوں کے پاس تھا۔ قرآن تصدیق کرتا ہے، وہ اہل کتاب کہا ہے ان کو، مجوسیوں کے پاس بھی، ان لوگوں کے پاس بھی تو دین حق تھا، اللہ کی راست تعلیمات تھی اور نبیوں کے واسطے سے دی ہوئی پاک تعلیمات تھی نا ان کے پاس بھی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب ان کو ملی تو جن کے ہاتھوں سے ملی ان سے حفاظت کا راستہ نہیں پوچھا۔ اگر وہ قومیں اگر ان اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی ان ملی ہوئی مقدس تعلیمات اور اس مقدس نعمتوں کی حفاظت کا سوال اپنے نبیوں سے بھی اگر کر لیتی، اگر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر یہ سوال کر لیتے کہ اے موسیٰ، تورات آپ ہم کو دے کر جا رہے ہیں اور دین موسوی پر ہم چلنے والے ہیں، لیکن اس کی حفاظت کیسی ہو؟ لیکن خدا کی مرضی ہوتی ہے، خدا کا نظام ہے، اس پر ہم حرف نہیں لا سکتے۔ ایسے ہی یہ بات اگر عیسائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معلوم کر لیتے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام سے معلوم کر لیتی، تو یقینی بات ہے وہ رب سے رابطہ کرتے تو رب کو اللہ کی اگر مرضی اور اللہ کی منشا ہوتی تو کدھر ریفر کرتا تھا معلوم نہیں؟ واسطہ دو میرے مصطفیٰ کا، کیا کرتا تھا؟ واسطہ دو میرے مصطفیٰ کا۔ ابتدا سے لے کر قیامت تک دین کی حفاظت نالن پاک مصطفیٰ سے ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ایک ہماری اپنی ذات سے ہمارے دین کی حفاظت سے لے کر ساری انسانیت تک حق کی حفاظت کی واحد ضمانت خدا کی قسم نہ مدارس ہے، نہ خانقاہ ہے، نہ مسلمانوں کی مملکتیں ہیں، نہ مکہ ہے، نہ یروشلم ہے، نہ بیت المقدس ہے، بلکہ خدا کی قسم صرف اور صرف دین کی حفاظت کی چوکھٹ نالن پاک مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ ذمہ داری اتنی بڑی بات، ایسی غیر ذمہ داری کو میں عرض نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت سام، حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا سے پردہ ہو رہا ہے تو اس وقت میں اپنے پڑپوتے کو بلایا اور اپنی اولادوں کے اندر میں دیکھا کہ حسد کے جراثیم شیطان ان کے اندر پیدا کر رہا ہے اور وہ شریعت خداوندی کے اندر میں اپنی مرضی کو داخل کرنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، اور شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر توحید کے بجائے اس میں شرک ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بندوں کے لیے شرک اللہ کا کیا ہے معلوم؟ بندوں کے لیے تو شرک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرما دیا کہ ان اللہ ایشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں سب کچھ کو تو معاف کروں گا لیکن بندوں میری ذات کی طرف میں تم کیوں کہ تمہاری عقل، تمہارا علم، تمہارا عمل، تمہاری فہم، میں تم کو دکھتا بھی نہیں ہوں، تم مجھے پہچان بھی نہیں سکتے نا، اس لیے بغیر دیکھے میرا کوئی معیار قائم کر دیں گے تو بیوقوف ہوں گے نا تم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے اندر بھی یہ چیز کو دیکھ لیا کہ میں نے جو اللہ کے پیغام اور اللہ کے دین کو اپنے بیٹوں کو دیا تھا وہ تجربے کے ساتھ رہنا، اور اس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑا تھا، برداشت کرنا۔ جنت میں جنتی لباس تھا، جب منشے کے سمجھنے میں چوک ہوئی تو ایک لخت برہنہ قرار دیے گئے۔ درختوں کے پاس میں جاتے تو کوئی درخت آپ کو چھپانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امتحان تھا حضرت آدم۔ خدا کی قسم رب ایک ہے اور باقی سب کچھ نہیں، ساری مخلوق رب کی محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں نا، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، سب پر اس کی چلتی ہے، اس پر کسی کی نہیں چلتی، یہ تو عقیدہ ہے نا جی۔
پاک عقیدہ ہے نا. ہاں اب جو اس کو بھی مانے اور اس کے ساتھ میں بولے ذرا شیاطین کو بھی مانو, پلیتوں کو بھی مانو, کالی چوڑی پیلی چوڑی کو بھی مانو, تو ایمان صحیح ہے کہ مکسنگ ہے وہاں پر؟ مکسنگ ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قوموں کی ہدایت کے بجائے گمراہیت کے لیے اپنی ان مخلوق کو جو سرکس و شیاطین ہوتے ہیں, خبیث روحیں ہوتی ہے, اور من الجنتی والناس جو ناپاک شیاطین کی اولاد ہوتی ہے. فرشتے نور سے پیدا کیے گئے, شیطان آگ سے پیدا کیا گیا. دونوں میں فرق ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ شیطان بھی جن ہے, جن نہیں. فرشتے بھی نہیں, فرشتہ تھا انہیں شیطان فرشتہ نہیں تھا. فرشتے کے خمیر میں خدا نے نافرمانی نہیں رکھی. اس کو تو جو پیدا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے, اس لیے تو قرآن مجید کے اندر وہ تذکرہ ہے نا, انا خیر من, کہ میں آگ سے پیدا کیا ہوں. آگ کی خصوصیت یہ کہ وہ اوپر جاتی ہے, اور یہ مٹی سے پیدا کی ہے, مٹی کی خاصیت. یہ فارمولے پہ آ گیا بیٹا. اب جیسے شیطان نے اپنا عقل کو استعمال کیا اپنے فارمولے کو, اس لیے آدمی گمراہ ہوتا ہے اپنے علم کی وجہ سے, عقل کی وجہ سے. اس لیے راہ طریقت کے اندر میں عقل اور اپنے علم کی پوٹلی کو خانقاہ کے باہر اس نالے کے پار لگا کر آؤ, تو پھر ان کو راستہ ملے گا یہاں پر. ورنہ جو اپنے علم کے احساس کے ساتھ اور اپنے عقل کو لے کر یہاں پر آئیں گے, عقل والوں کو یہاں پر راستہ نہیں ملے گا. خطرات پیدا ہوں گے, قدم قدم پر ٹھوکر کھاتے رہیں گے, اور کون سی ٹھوکر تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گی بتا نہیں سکتے. انا خیر من, اور اس کی دلیل کیا دیا؟ اللہ نے مجھے, اچھا یہ نہیں بولا تو نہیں بنایا مجھے, اللہ کچھ بنایا نا جی, اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا. مٹی کا فرق, اس لیے راہ طریقت کے معاملات میں گلیوں میں نہیں گھسنا, گلیوں میں نہیں گھسنا. یہاں پر بات ذرا مشکل ہو جائے گی نا. اہل طریقت جو اہل نظر ہوتے ہیں نا, پہلے کافر بناتے ہیں, بعد میں مسلمان بناتے ہیں اس کو. اب کافر میں یہ چمک گیا انہیں, ارے 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 میں کافر بن گیا تو کیسا کیسا گیا بیٹا, انہیں مومن بن ہی نہیں سکتا ان کے ہاتھ پر. جا راستہ دوسرا پکڑ کے. پہلے کیا کرتے ہیں؟ کافر بنا کے اس کے بعد میں پھر مومن بناتے ہیں. اب جس کو اپنے مومن ہونے کا یہ احساس, اپنے مسلمان ہونے کا یہ احساس, اس میں خوش ہے, اپنی نماز, اپنے ذکر و تلاوت, تو ادھر نہ کو آپ, پھر یہاں پر تو تیرے وجود کو تروڑ مروڑ دیا جائے گا. مٹی کو ملا کر, کپاس ملا کر, اس کے بعد گنپتی بنائیں گے نا, نہیں. اب بنانے کے بعد میں توڑے کیوں؟ توڑتے بھی وقت ہو گیا تو توڑ بھی دیتے اس کو. رکھیں گے تو پھر پوری دنیا انسانوں کے بجائے گنپتیوں سے بھر جائے گی نا جی, نہیں. انسانوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا. تو وہاں پر اپنے عقل کو استعمال کیا شیطان, اللہ کے فیصلے کو نظر انداز کیا. اور کیا اللہ تو مجھے بنایا تھا. شیطان کی وہاں, شیطان کی بھی جرت نہیں تھی کہ اللہ اختیار دینے کے اوپر میں چھو بول کے بولنے والا نہیں بنا. اب یہاں پر قرآن لے کر بھی آدمی اللہ کو بھول کر مچ کرنے والا ہوں بولتے تھا. کتنا بڑا گمراہ ہے جی, کتنا بڑا مشرک ہے یہ. شیطان بھی اس کے اوپر رش کرتا ہوگا. یہ قرآن پر ایمان رکھ کر اپنے کو منواتا ہے, میں پیر ہوں, میں تمہارا یہ کر دیتا ہوں, میں تمہارا وہ جن اتار دیتا ہوں, تمہارے یہ کامہ بنا دیتا ہوں, میں تم کو جنت دلا دیتا ہوں, میں تم کو یہ کروا دیتا ہوں. یہ جو دعوے کرتا ہے تو شیطان بھی دیکھ کر سیٹیاں بجاتا ہے. وہ کیوں کہ شیطان جرت نہیں کر سکا رب کے سامنے. نہیں اب اپنا معاملہ ہو گیا, اب اس واسطے اللہ نے اب ذرا تم بھی اب پیچھے رہو, اب ہم اپنے کو نہیں. وہاں پر کیا کہا شیطان نے؟ انا خیر من, کہ اللہ تو نے ہی تو مجھے آگ سے پیدا کیا, اور جس کو سجدہ کرو بول رہے نا وہ تو مٹی سے بنائے گئے. اب یہاں پر گلی میں گھسڑا, گلی میں گھسا انہیں, اس لیے گلی میں گھسو مت, اس راہ طریقت میں گمراہ ہو جاؤ گے. خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین. ہائے ہائے, اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ تمہارے سیدھے راستے پر خطوات الشیطان ہیں, کہ گلیاں ہیں, گلیاں. راستے پر چلتے ہوئے گلیاں آتی رہے گی. سیدھے راستے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں گلیاں نہیں آئے گی. گلیاں کیا ہے؟ اپنے عقل کو اور اپنے علم کو دخل دے کر گلی میں گھسا. اب گلی میں گھستے ہی بلی تاک میں بیٹھ کے تو چوہے کو کیسا دباتی ہوئی, کی بھی نہیں بول سکتا نا, کیوں یہ معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے اہل طریقت جو ہوتے ہیں خدا کو کہاں جانا, میرے کو خدا پاک بچا لیتے ہیں, سیدھے راستے پر رکھتے ہیں اس کو, اس کی حفاظت ہو جاتی ہے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اللہ والوں کو مقصد اپنے کو اللہ منوانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مرید کو بچانے کے لیے خود اپنے کو خدا منوا لیتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا شرک ہو گیا، یہ ہوگا یہ تو ہمت والوں کا راستہ ہے۔ یہاں پر تو کافر بن کے بعد میں مومن بننا پڑتا ہے۔ اب جو مومن بننے کے چکر میں آیا یہاں تو کچھ بھی نہیں ملتا اس کو۔ اب انہیں اپنے عمل میں، اپنی سجاوٹ میں، اپنے عبے جھبے، اپنے صافے میں، اس میں جنت جہنم سے بچنا، اور پھر وہ کرامت ہے کہ یہ ہے کہ وہ کاجو بادام کھانے کو ملتے کہ وہ لنگرا ملتے کہ اس میں جو اس کی زندگی برباد ہو جاتی، حق کچھ نہیں ملتا اس کو یہاں پر تو سب کچھ کو لٹا کر آنا، سب کچھ کو لٹا کر مطلب اس کو بھی نہیں پہچانتے ہم، تیرے پہچاننے کے لیے جن کو دیا ہے تو نے ہم نے انہی کو پہچانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان نے کیا کہا، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے، تو فرشتہ تو نہیں تھا نا جی، آگ سے بنانے کے بعد میں فرشتوں کا سردار بنا دیا، یہ الگ بات ہے، لیکن شیطان فرشتہ نہیں تھا، وہ بیچاروں کو نہیں معلوم ہے، مسجدوں کو بول لیتے ہو ہاں استاذ الملکوت ضرور تھا لیکن فرشتہ نہیں تھا، اس لیے کہ فرشتوں میں نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان میں نافرمانی کی طاقت ہی نہیں رکھا۔ پھر شیطان کیا تھا، استاذ الملکوت ضرور تھا لیکن بنا تھا وہ آگ سے، نار تھا، وہ کیا تھا، نار، اور نار کی صفت کیا ہوتی ہے، آگ کی۔ اب ہولی جلیں گی نا جی، ہولی جلتی کہ نہیں، دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ کے ہر جگہ اجرت حاصل کرنا ہے اس کو، اس ہولی کی آگ کو دیکھ کر جا کے آپ پر پوجا نہ کو کرو، نہیں تو پھر وہاں بیٹھ کے بڑھ جائیں گے، ارے کیوں رہے عثمان وہاں کے بیٹھ کے ہمارے حضرت بولے تھے، بولے ہولی کی آگ دیکھو بول کے، ایسے کام نہ کو کر، ہاں مگر دیکھو ہولی کی آگ جل رہی ہے تو یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، عبرت کے لیے ہے نا دنیا، یہ منع ہے کیا جی، اس سے تو نور ملے گا نا تم کو، وہ آگ ہے مگر نور حضرت ابراہیم خلیل کی یاد آئے گی نہیں، قربانی کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، وہاں پر نسبت اسماعیلیہ کی نورانی تم کو ملے گی نہیں، ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ چیزیں ہیں۔ تو اب آپ کی وہ ہولیوں کو دیکھیں گے تم جلتی ہوئی، ارے ہولی بھی آ گئی بیچ میں، اب کیا بولیں گے، ہولی کا درز ہے، ہولی شاہی صاحب کو اور مصیبت اور کھٹ پٹے دکھیں گے ان کے، ہولی کی آگ، تو پھر وہ آگ کو دیکھیں گے تو آگ اوپر جاتی کہ نیچے پھیلتی، اچھا اس آگ کے اوپر ایک ٹوکرا مٹی ڈالو، آگ کے ساتھ میں مٹی اوپر جاتی کہ نیچے آتی، ہاں تو نیچے آتی نا، تو شیطان وہی تو بولا نا، اللہ نے تو میرے کو آگ سے پیدا کیا، میری صفت ہے کہ اوپر جانا، اور تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو وہ تو نیچے جانے والی ہے نا، تو انہوں نیچے والے نیچے میں، اوپر والا اوپر، ارے اوپر والا تجھے اوپر کرا تو اوپر ہے رے کمبخت کے بچے شیطان کی اولاد، اگر خدا تجھے عظمت دے تو تیری قدم بوسی نہیں ہوگی بلکہ تیری پوجا ہوگی، تو کیوں ڈر رہا ہے، چکر میں کیوں جا رہا ہے؟ اب ان لوگ بولتے نا کہ مسجدوں میں شرک ہو رہا ہے، شرک ہو رہا، تو پھر بابا وہ شرک کو بند کراؤ نا، اللہ کو بول کے تم قنوت نازلہ پڑھ کے، لمبے لمبے دعائیں کر کے، جا کے حرم کا پردہ پکڑ کے، اللہ نہیں کر سکتا کہ شرک کو، انہوں بولتے نا جو شرک، تو یہ ان کا شرک ہے، یہ وہی مٹی اور آگ والے کی تعبیل ہے ان کے پاس میں، عقل اور علم کو چلاتے ہیں یہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آگے بڑھیں گے تو یہ اولیاء بھی کیا بولتے تھے معلوم ہے، بھئی ہمارے بارے میں تو مطمئن ہے نا، ہم تو تیرے بدل خدا بننا نہیں چاہے، ہم تو تیرے بندے سے، بلکہ تو اتنا اعلیٰ ہے ہمارے پاس میں کہ جو ہماری جان ہے، دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تو تجھے ان کا بھی خالق اور رب مانتے ہیں، اللہ میں اس سے زیادہ اور ہم کیا دے سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں دیتے۔ وہ شیطان تھا کہ میں 60 کروڑ برس عبادت کر رہا ہوں بلکہ تکبر میں آیا تھا، ہم نہیں، ہم تو تجھے ہم اپنے آقا کا خالق سمجھتے ہیں، اللہ اس سے زیادہ کچھ چاہتا بھی نہیں اپنے بندوں سے، اس کو تمہارے حج سے، تمہاری نمازوں سے، تمہارے اوابین سے، تمہاری تہجد سے، تمہارے رکوع سجدے سے، تم اس مطمئن نہیں ہے تو انہیں مطمئن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اللہ والے کیا کہتے ہیں ان سے، ہمارے دل کو جھانک کر دیکھ لے، تو عالم الغیب ہے نا، ہمارے دل میں اپنے کو پجوانا ہے، ہمارے دل کے اندر اپنے کو خدا سمجھوانا ہے، اور ہم تجھے ہٹا کے بیٹھنے کے چکر میں ہیں کیا، نہیں ہے، ہم تو تیرے بندے نہیں بلکہ تیرے محبوب کے بندے ہیں ہم۔ کتنی بڑی ڈگری ہے جی، اس لیے بندے خدا بننا یہ چھوٹی ڈگری ہے، بندے مصطفیٰ بننا اس سے بڑی ڈگری ہے۔ ہاں بڑی راز کی بات بول دیا ہوں، بندے خدا بننا وہ مسلمان ہیں
بندہ مصطفیٰ جو بن جائے وہ مومن ہے. اس سے بڑی ڈگری ہے جو بندے مصطفیٰ سمجھے اپنے آپ کو. کیا سمجھے؟ بندے مصطفیٰ اپنے کو سمجھے میں، میرا خدا، میرا رب، میری پہچان، میرا قرآن، میرا دین و دھرم چوکھٹ پاک مصطفیٰ ہے. وہ رب ہے، رب کے لاڈلے ہیں، وہاں شرک نہیں ہوتا، رب ان سے ناراض نہیں ہوتا، ان کو تو اپنی رضا کی سند نہیں بلکہ جو ان کا ہوتا ہے ان سے راضی ہو جاتا ہے. وہ مقام پر ہوتے میرے غوث و خواجہ اور اولیاء. ان کے پاس میں جانے والا کافر و مشرک ہوتا ہے کہ پاگل پن کی بات ہے. وہ وہاں پر جانے والا تو اللہ رسول کی نگاہوں میں آتا ہے، ان کے آستانوں پر جانے والا وہاں شرکار سے ہوتا. لیکن میرے آقاؤں نے اپنے مریدین کو خود کو خدا کہلوایا، برداشت کیا اس کو. تو کیا جانے رب کو، معین کو تو پہچان. تو ان پر نعوذ باللہ اس جملے سے تصدیق نہیں ملی حدیث کے. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی مغفرت فرما دی. اور اس کے زبان سے کیا نکلا تھا؟ اس کے زبان سے کیا نکلا تھا کہ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ. یہ کیا شان ہے تیری؟ زبان نہیں نا، زبان کی پھسلن ہے لیکن دل کا رخ ہے نا. تو ان جملوں کے اوپر خدا پاک نے اس کی بخشش کا وعدہ فرمایا اور وہ ہم کو بھی بتا دیا کہ میں جھٹ خفا نہیں ہوں. شرک ہر جگہ نہیں ہے. شرک تو تمہارے دل کا شرک ہے، جو مجھ سے کٹے وہ شرک ہے. ان چیزوں سے نہیں، یہ قلب کا رجحان ہوتا ہے. یہ معصومیت کے جملے اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں. وہ مرید بھی معصوم ہو کر رب کا جلوہ اگر اپنے پیر میں دیکھے، اگر کہہ دے تو اللہ ناراض تھوڑی ہوگا جی. اور رب کا ہی تو معاملہ ہے نا. اس لیے اولیاء اکرام اچھا ہوگا. تم بولے نا وہاں پر اولیاء کے پاس میں جانا شرک ہو رہا ہے، اتنے لاکھوں لوگ جا رہے ہیں. ہاں یہاں پر بھی ہزاروں آدمی آئے تھے نا، شرک ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو تمہاری دعاؤں سے نماز قبول کروا کے اللہ سے وہ شرک بند کراؤ نا. نہیں اللہ بند نہیں کرا سکتا کہ نعوذ باللہ. ارے وہ کیا بند کراتا ہے؟ وہ اس کے کھیل کو تم کیا سمجھتے؟ اس کے کھیل کو اس کے دوستوں سے پوچھو. وہ رب تو مندروں کو نہیں بند کرواتا ہے، گرجا گھروں کو نہیں بند کرواتا ہے وہ. اور وہ کالی جادو، پیلی جادو، اور وہ عامل پٹا پٹھا بٹا بٹا کیا کہ ہوتے رہتے نا جو وہ لوگ سب ان کے ساتھ میں وہ سرکس اور شیاطین کی ساری طاقتوں کو تو خوب ہوا دیتے ہیں، خوب چلاتے ہیں. وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ طاقتیں ان کے ساتھ میں ہوتی ہیں. برخلاف اس کے حق کی بنیادیں جو رہتی ہے وہاں پر رب العالمین حق کے جن کو نظام دینا ہوتا ہے، پھر ان کو وہاں سے کاٹ کر کسی حق کی چوکھٹ پر پہنچا دیتا ہے اور وہاں پر ان کا امتحان لیتا ہے. اگر امتحان میں کامیاب ہو جائے تو آیا تھا علاج کے لیے، لیکن جسم کے علاج سے زیادہ روحانیت کا علاج اس کا ہوتا ہے. نسبتیں اس کو مل جاتی ہے اور حق اس کو مل جاتا ہے. بلکہ ان کا مقصد کیا رہتا ہے کہ آؤ اس ہیلے تاکہ ہم تم کو رب سے ملائیں اور اللہ کی پہچان کروائیں. یہ مقصد ہوتا ہے ان کا. کیا ہوتا ہے ان کا؟ یہ مقصد ہوتا ہے. اور پھر اللہ والوں کے پاس میں ان کو ضرورت نہیں پڑتی نا موکلوں کی. وہ اللہ والا کہاں ہے جن کو موکلوں کی ضرورت پڑے؟ وہ اللہ والا کہاں ہے جس کو اجنہ کی ضرورت پڑی؟ وہ اللہ والا کہاں ہے جو اجنہ کا محتاج ہو؟ اللہ اپنے دوست پر اتنا غیرت والا نہیں ہوگا کہ میرا دوست ہو کر میری مخلوق کا محتاج بنے. وہ چاہے گا تمہارا بچہ ہو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا اس کے سامنے مجبور ہو، آپ پسند نہیں کرتے. تو رب اپنے دوستوں کو یہ کیسے پسند کرے گا کہ وہ جنوں کا محتاج بنے، وہ پڑھنے کا محتاج بنے، وہ عملیات کا محتاج بنے، وہ گنڈے اور تعویذوں کا محتاج بنے اور وہ جناتوں کا محتاج بنے. ارے اجنہ نہیں، موکل نہیں، بلکہ فرشتے ان کی خدمت کے لیے قطاریں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم سے اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کوئی خدمت ہم سے لے لیجئے تاکہ تمہاری خدمت کا موقع ہم کو ملے تو دو جہاں کے مالک کے پاس میں ہم اپنے اس عمل کو پیش کر کے دو جہاں کے مالک کی خوشنودی ہم حاصل کر سکیں. یہ ہوتا ہے ان کا مقصد. تو پھر ایسے لوگوں کو جن کے اوپر اس کو رحم آ جائے تو اپنے علاج کے لیے، لیکن ذرا اس کے نیت اور ارادہ ذرا صحیح دکھانا. اب جس کو وہ کام تو اس کو خیرات دلا دینے کے بعد اب اس کو حق دینے کا جب ارادہ کرتے ہیں نا تو راست آ کر انہوں خود اپنے کو میں راجن شاہ ولی ہوں ذرا پہچان کو کر، یا میں تاج الاولیاء ہوں. انہیں تو بولے گا کیا رہے میرے کو پھر بڑے جنا کھیلی کیا ہے، یا پھر وہ حاضری عزری کی طرف میں چلے جائیں گا، ذرا ان سے پوچھیں گے ادھر چلے جائیں گا. تو پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ یہ اولیاء کا اکثر یہ نظام ہوتا ہے کہ ان کی جو صحیح پہچان والا ہے نا
اس تک بشارت کی صورت میں یا اس کی صورت بتا کر یا وہ راستہ یا اس کے دل کو مائل کر کے اپنے سچے نمائندے کی طرف اس کو بھیج دیتے ہیں کہ وہاں جا وہ ہماری پہچان دے گا. وہاں پر جانے کے بعد میں پھر وہ ان کی پہچان دے گا. تو پھر اب آ گیا ان کی طرف سے، اب اپنا ہی اب نرم نوالا وہ نہیں سمجھے گا، بلکہ آ گیا ادھر سے ہے تو پھر بولے گا سرکار بھیجے تو آپ، لیکن اس پر میں محنت کروں، اس کو آپ کے قابل بناؤں. تو یہ بھی ہوشیار ہوتے ہیں اللہ والے، ان کو اللہ تعالیٰ بصیرت والا کہتا ہے. اللہ والوں کو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ اہل بصیرت ہوتے ہیں. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بصیرت والے ہوتے ہیں، ان کی دو آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ رب ان کو وہ طاقت دے دیتا ہے کہ بہت دور تک وہ دیکھتے ہیں. تو پھر وہ جو اولیاء ان کے پاس میں اپنے کسی نمائندے کے پاس میں بھیجتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ محنت ہم کریں، فائدہ تم حاصل کرنا. بھیجے تم محنت کرے نا، تو اپنا بھی کچھ ہے کہ نہیں پرسنٹیج؟ کیا پرسنٹیج؟ ان کو بھی سنبھالنا، ہم کو بھی سنبھالنا. مدینے کی خیرات اس محنت کے صدقے میں وہاں سے مصطفیٰ کی بارگاہ سے دلانا، غریب نواز کے پاس میں آپ ریکمینڈ کر دینا، تاج الاولیاء کو ہم سے خوش کروا دینا. یہ معاہدات ہوتے ہیں، مگر چکر میں مت پڑو نہیں تو تم لوگ. اب ذرا سب بتا دے رہا ہوں بول کے خامو کھا کے آنکھیں ادھر ادھر گھما کے وہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کریں گے. اب میرا معاملہ بھی ہو گیا، اب میں بھی ہوں، کیونکہ ارے جاننا الگ ہے بیٹا، یہ دل کا رخ الگ رہتا. ہو جی ہاں جاننا الگ ہے، پر راستہ معلوم ہے حیدرآباد تک کا، لیکن پریکٹیکلی جانا مشکل ہے نا جی. کتنے ٹرنا ملتے، کتنے گلیاں ملتے، کتنے سڑکیں ملتے اور کتنے بریجا ملتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. وہ اسے لیے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا نا کہ آخر تک وسیلے کے ساتھ میں رہے. جو بیچ میں وسیلے کو کاٹ دے، اب ذرا اپنا معاملہ بن گیا ذرا تو کون سی گلی میں گھس جاتا کیوں نہیں خرگوش. معاملہ یہی ہوتا کہ جہاں پر کٹا کہ وہاں پر گھٹا، جہاں کٹا. اس لیے سلطان و ہند غریب نواز سے بڑی مثال خدا کی قسم ہمارے لیے تو نہیں ہو سکتی نا. آپ ہندوستان کو اپنے ملک میں اپنے مالک بن کر دو جہاں کے مالک نے بھیج دیا، اس کے باوجود بھی آپ کا وظیفہ آخر اس دنیا سے پردہ ہونے تک بھی خواجہ عثمان ہرونی تھا کہ نہیں تھا. تو اب کسی چشتی کے لیے گنجائش ہے کہ اپنے کسی منزل کو اپنی نظروں سے دیکھنے کے بعد جن کے ذریعے سے اپنی منزل ملی اس کو بھول جائے، اور جو بھول جائے درگھٹنا گھٹی ہے اس کی، کوئی گلی میں گھسا ہے وہ خرگوش، اب وہاں سے وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے گا نہیں، بلکہ کرم ہوگا تو پھر نکالا جائے گا، ورنہ اسی کے اندر میں دم گھٹ کر مر جائے گا اس دل کے اندر میں. تو اس راہ کے اندر میں جو رستے پر اور حق پر چلنے والی کی پہچان کیا ہے؟ اپنی سانس کو اپنے پیر کی یاد کے ساتھ میں حوالے کر دے. اس سے بڑی دلیل تو نہیں دے سکتا ہوں نا میں. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرما دیا؟ خواجہ خواجگان کی عظمتوں کو دیکھ کر تو خواجہ عثمان ہرونی بھی تو پریشان ہوئے ہوں گے سلطان و ہند کی، لیکن خواجہ خواجگان جب بھی دعا کرتے بھول رہے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ جو بھولتا ہے نا وہ خطرے میں پڑتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل خواجہ خواجگان عطا رسول ہند الولی کی مالک ہندوستان بنا دیے، اور دو جہاں کے مالک روبرو رہا کرتے تھے حرم شریف میں، اور جو سلطان الاولیاء ہو گئے ہیں. لیکن آپ کی زندگی کی حیات ظاہرات کی آخری رات بھی 5 رجب کی شام میں جب حجرہ مبارکہ میں گئے تو لوگوں نے آواز جو سنی تھی ذکر سن رہے تھے، خواجہ عثمان ہرونی کو نام کو سن رہے تھے. یہ ہے چشتیہ نظام. اب جس مرید کو یہی چیز ہضم نہ ہو تو بھائی اپنے ذمہ دار ہے اپنے انجام کے، اپنی منزلوں کے لیے خود سوچ لو. میں کیا زیادہ پرستش کر رہا ہوں، کیا پوجا کر رہا ہوں میں اپنی، مجھے کیا ضرورت ہے پوجا کی. لیکن ان طریقوں کو اگر تم چھوڑ رہے ہیں تو تمہاری طریقے ترقی تم خود روک رہے ہیں. کیا تم نے اجمیر شریف کے اندر چراغی کی دعا کو نہیں سنا کہ وہاں پر آج بھی خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ پیری مریدی کا نظام ہے، سلسلہ چشتیہ کا نظام ہے. اس نظام کو اس نظام سے ہٹانے کی یا اس نظام کے اندر میں اس نظام سے بدلنے کی کوشش مت کرو، مجرم ہو جاؤ گے.
سلسلے کے نظام کو نہیں بدلنا کبھی، دوسروں کی رعایت کے اندر بھی سلسلے کے نظام کو نہیں، اس کے بجائے ایسا تم کو حق ہی نہیں ہے، تم کو حق ہی نہیں ہے سلسلے کا نظام. جہاں پر غلط چیز ہوگی ہم روکیں گے نا، اتنا تو بھروسہ ہوگا. اپنی نظروں سے تم لوگ دیکھے ہو، تقریباً 2.5-3 سال کے بعد میں ان کی چراغی کی دعا جو لکھ کے دیے تھے، جو کہیں پر غائب ہو گئی تھی لیکن آپ کے حجرے کے اندر سے لا کے دیے کہ نہیں وہاں پھر وہاں سے پٹری سے بات ہٹتی ہے، وہاں پر ظاہر ہو تمہاری دعاؤں سے، تمہاری حرکتوں سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے کہ تم سے کیا ظاہر ہونا، تم متقی ہے بول کے، کہ تم علم والے ہیں بول کے، تم عمل والے ہیں بول کے، تم جنتی ہے بول کے، تم جہنمی ہے بول کے، بلکہ تم سے جو ظاہر ہو یہ کہ تم چشتی ہے بول کے ظاہر ہو، اور تم خانقاہ والے ہیں بول کے ظاہر ہو، تمہاری ایک ایک سانس خانقاہ کے نظام کو ظاہر کرے، وہ تو مسخرہ ہے جو یہاں پر کچھ اور باہر کچھ ہو. سلطان الہند نے آخری لمحے تک بھی خواجہ عثمان ہرونی، خواجہ عثمان ہرونی. پھر شرم آتی ہے پیر کہنے کے لیے، ہم نے روکا ہے تم کو، روکا نہیں ہے، غلط رخ پر جا رہے تھے تو ہم نے اصلاح کی، تم کو اصلاح کی ہے کہ پیر کے ذریعے سے تم تو پیرانے پیر تک پہنچو، یہ رخ ہم نے تم کو دیا تھا. لیکن ایک سیڑھی جس سیڑھی سے چل رہے تھے اس سیڑھی کو بھول کر کوئی پتھر پر کھڑے ہو کر سمجھ رہے کہ منزل پا لیا، نہیں پا سکتے. طریقہ وہی رہے گا، حق وہی، حق انہی کو ملے گا جو حق کے راستے پر چلے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال بھی چلتے ہوئے بھی جہاں پر ذرہ سا احساس پیدا ہو جائے گا سیدھی راہ کو چھوڑ کر گلی میں گھسنا، پیر پر سے نظر ہٹا کر، نظام سے نظر کو ہٹا کر، ذرا نظام سے زیادہ بھی ہم سمجھتے ہیں نا جی، یہی جرم بن جاتا ہے. یہ اتنا نازک معاملہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے. مثال دینے کو دل گردے ہے تمہارے اندر میں. جیسے تم اپنی کنواری بیٹیوں پر جتنی نگرانی کی نہیں رکھتے ہو، اولیاء اہل خانقاہ پر اتنی باریک نظریں رکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تمہاری حرکتوں کو، تمہارے دل کو، تمہاری نظروں کو اور تمہاری زبان کی بات چیت کو تم تمہاری کنواری بیٹیوں پر جتنی نظر نہیں رکھتے نا. میرے اولیاء ان اہل خانقاہ پر اس لیے کہ اس خانقاہ والوں کو غریب نواز میں صرف نظر نہیں دی بلکہ نظام بھی دیا ہے، اور پوری دنیا کے اولیاء کی نظر ہے اس خانقاہ محمدی کے نظام والوں پر. اور جو نظام کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ کرے، تقابل کی بنیاد کے اوپر بھی تجربات اتنے لمبے ہیں کہ میں تم کو کیوں زیادہ کھول کھول کر بتاؤں. بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ہم برداشت کر لیں گے. ایک بچے سے غلطی ہوئی کہ ایک عالم کا بیان اچھا لگا اس کو، وہ واٹس ایپ کے اوپر ڈال دیا کرنا، برا مان لیا گیا. اچھا بیان تھا، اچھا تو خانقاہ کے نظام کو اچھا اپنے پیر سے زیادہ سمجھنے والا ہے. تیری پسند کو اب تو داخل کر رہا ہے، اب پسند کا یہ چور دروازہ جو کھلے گا تو مولویوں کا نظام بنا دے گا اس کو. تیرے لیے پسند، تیرا نکاح جس سے ہوا ہے تیری شوہر کی پسند تیری پسند ہے، تو اپنی پسند کا حقدار کہاں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بالحوث پاؤں نہ رکھیے اس راہ میں، یہ رہ گزر عام نہیں ہے، یہ عام پیری مریدی کا نظام نہیں ہے، یہ عام خانقاہوں کا نظام نہیں ہے. خدا کی قسم یہ میرے غریب نواز کا نظام ہے، جہاں پر میرے غریب نواز نے 2 چیزیں عطا کی ہے، ایک تو نظر بھی کی ہے، دوسرے نظام دیا ہے. اب اس نظام کے معاملات میں کوئی جرم کر کے خود کو مجرم نہ بنا لے کہ اس نظام میں ذرا اس سے یہ بھی کرو تو اچھا ہوگا، تو بات فوراً پکڑی جائے گی کہ جن کا نظام ہے ان سے زیادہ تو سمجھ رکھ رہا ہے، پسند تیری بدل رہی ہے. 2 جہاں کے مالک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تو منع نہیں کر دیا. قرآن کے آنے اور میرے آنے کے بعد میں موسیٰ بھی اگر آ جائے تو میرے مانے بغیر ان کی جرات، ان کی نجات نہیں ہو سکتی. یہ نظام ہے، نظام کے معاملات کے اندر میں تو نظام کی بھلائی ہی کی صورت کے اندر میں اگر تمہارے دل میں بات ہو رہی ہو تو تمہارا باپ اور تمہارا سرپرست اگر موجود ہے تو ادب کے ساتھ میں اس کے پاس میں رکھو بات کو، مگر تم کو حق نہیں ہے نا، ورنہ یہ تو 12 بھائی کی کھیتی بن جائے گی کہ جس کے سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ کر لے. کسی مرید کو، کسی خلیفہ کو حق نہیں ہے. ابھی تک 2-3 مرتبہ اور میرے خلیفاؤں سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، لہٰذا ہم نے وہ واٹس ایپ کے وہ کیا بولتے ہیں ایڈمنوں کو بند کر دیا ہے. کیوں کہ ہم تم کو یہ بھی، یہ تمہاری
تمہارے ہی مفاد کے لیے ہے، ورنہ ہم کو کیا ضرورت ہے کہ جاؤ نا بکریاں چل کے آؤ نا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو کیا دکان چلانا مقصود ہے؟ جاؤ کسی بھی پیر کے پاس میں، کسی بھی عالم کے پاس میں، ہم کو کیا دشمنی ہے کسی سے؟ لیکن ذوق کی بات آئے گی، وہاں پر تقابل کی بات آ جائے گی. تم مجلسوں کے سننے کے لیے تو تیار نہ ہو، بڑے بڑے علماء کے زوردار بیانات سن کے اس کو نقل کرنے، عقدے کھولنے کے لیے تو دوسروں کے بیانات سن رہے ہو، تو وہاں پر تو یہی بات آ جائے گی نا کہ شوہر کے گھر کی دال روٹی کے بجائے باورچی کے ہوٹل کی بریانی کھلانے والے کے پیچھے بھاگ رہی ہے. وہ شریف عورت ہے، وہ مرید صحیح مرید ہے جو مکمل پیدائش کا نظام ملا ہوا ہو، اس کے باوجود کسی اور طرف میں نظر ڈالے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ تو ہماری ہمدردی ہے کہ بچانے کے لیے ہم تم لوگوں کو اپنی ذات کے اوپر لے کر تم کو بچانا ہمارا مقصود ہوتا ہے، اور بچانے کی گنجائش بھی صرف بزرگوں کے پاس میں 3 مرتبہ ملتی ہے، اس سے آگے پھر بچا نہیں سکتے. اگر زیادہ بچانے کی کوشش کریں گے تو خود گڑھے کے اندر میں آ جاتے ہیں کہ کیا مفاد ہے، کیا تمہاری اولاد ہے بول کے، تمہارے رشتہ دار ہے بول کے، تمہارے مرید ہے بول کے، تمہارے خلیفہ ہے بول کے. تم کو کیا 10-20 ہزار 50 ہزار 10-20 لاکھ کی امید تم کو ہوگی، مگر ہمارے نظام کو سودا کرنے والے تم کون ہیں؟ یہ اللہ والوں کا نظام ہے. یہاں پر نہیں چلتی رشتہ داریاں، یہاں پر نہیں چلتی پیری مریدی، یہاں نہیں چلتی کسی کے احسان. میں سب کو سب کا واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک ایک پائی کو اگر کوئی نظاموں کے اوپر لگانے کا دعویٰ کرتا ہو. کیوں کہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی سنائی تو کسی پیر کے خون کے رونگٹے نکل جاتے ہیں، رونگٹوں سے خون نکل جاتا ہے. کہ جب غرق ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا نا میرے بیٹے میری آل کو بچائے گا تو طوفان سے. تو رب نے کہا کہ اے نوح خبردار کہ جو ہمارا نافرمان ہے وہ تمہاری اولاد، اگر تم اپنی اولاد سمجھتے ہو تو ہوشیار ہو جاؤ، جس کا مفہوم یہ ہم تم کو نبوت کی فہرست سے نکال دیں گے. اب دکانداریاں چلانے والوں کی بات نہیں کرتا ہوں، تیل پہ سر پہ تالو پہ تیل ڈال کے تم خلیفہ تم مرید، میں وہ نہیں ہوں پیر. میں تو اولاد کی رعایت میں رکھتا ہوں، تو مرید کی کیا، مرید کی نہیں رکھتا ہوں تو پیر کی کیا. میرے پاس میں کسی کی رعایت کا کوئی سوال نہیں. ہاں بچانے کی میں کوشش کروں گا، انسٹرکشن دیتا ہوں، وہ برا مانتے ہو تو مان جاؤ، بچانا میرا کام ہے. اور کوئی مفاد کے لیے کسی کی ذاتی دشمنی ہے میرے سے. شاہد بھائی کو اتنا ٹوکتا ہوں تو میرے ذاتی دشمنی ہے ان کے ساتھ، انجم بھائی کو بولتا ہوں تو کوئی ذاتی دشمنی مقاصمت ہے میری. میرے بچوں کے ساتھ میں عداوت کیوں کروں گا، دشمنی کیوں کروں گا سنبھالنے کے لیے. لیکن تم اس کو اپنے لیے زیادتی اگر سمجھو تو پھر تم اس کے ذمہ دار ہیں. آپ مجھے ہلکا کر رہے ہیں نا. تمہارے وہ دل کا تنگ پن میرے غریب نواز سے جانتے ہیں، بولنے کو تو بولے لیکن وہ مریدین اور خرفا اب برا مان رہے تو پھر مجھے تو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیں گے نا. سید صاحب ٹھیک ہے ذرا اب زبان کو بھی روک دو تو میں کیوں بولوں گا جی. مجھے تو مطلب غریب نواز سے ہے، مجھے تو مطلب مدینے والوں سے، مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے. نہ نیچے والوں سے ہے، نہ مریدوں سے ہے، نہ خلیفاؤں سے ہے، نہ اولاد سے ہے، نہ دنیا والوں سے ہے، نہ مسجد والوں سے، نہ مدرسے والوں سے، نہ مندر والوں سے، نہ گرجا گھر والوں سے. مجھے کیوں کیا مطلب ہے؟ میں جن کا ہوں میرا مطلب ان کے ساتھ میں ہے. لیکن بچانے کے لیے جب اس مقام کے اوپر بیٹھا ہوں تو میری ذمہ داری ہے نا کہ میں بتاؤں اور سمجھاؤں اور سنبھالوں. نہیں اگر اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہے تو پھر میری ذمہ داری نہیں ہوتی نا. میں تو ہلکا ہو جاتا ہوں. جو میرے ساتھ سے کٹنا چاہتے تو میں تو خوشی سے اس کو کاٹنے ہٹانے کو تیار ہوں. میں تو یہی کہوں گا کہ میں نے تو نہیں ہٹایا لیکن خود ہٹایا تو ٹھیک ہے، وہ ذمہ دار اپنا ہے، میں تو ہلکا ہوں گا نا. اس لیے اپنے مزاج کو مت بدلو. ان نظاموں کے معاملات میں اپنی عقل کو زیادہ اونچا کر کے انگلنے کی کوشش مت کرو. میں نے کب کہا کہ یہ نظام میرا ہے، میری وجہ سے چل رہا ہے؟ کبھی کہا یہ کفر ہے میرے لیے تو شرک ہے. نظام جن کا ہے وہ چلا رہے ہیں. خدا کی قسم تم خلیفہ تم مرید. میں اس معاملے کے اندر میں جو میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا پیر تھا، پیر کو نہیں پیر بولا. میرے غریب نواز کے نظام کے معاملات کے اندر میں جب جن کا ہاتھ تھا ان کو میں نے ان سارے حدود کے بعد میں کہہ دیا کہ اللہ اور رسول کے بعد میں غوث و خواجہ تمہارے اس بات کی گواہ تم کو دینا پڑے گا. تو پھر ایسے منڈے مجھ جیسے حقیر و فقیر اور نام لیوا غریب نواز سے تم یہ امید رکھو کہ میں کسی خلیفہ کو تھپک کر سنا کر اس کو میں سنبھالوں؟ میرے سے کوئی مرید امید رکھے، کوئی مریدہ امید رکھے کہ تم نظام کے معاملے میں تو نظام میں ساتھ نہ ہو اور دوہائیاں مجھے دیتے ہوئے مجھے جیبوں کو نذرانوں اور ہدیوں سے بھر کر، مجھے کپڑے اور پھول کے ہاروں سے ڈھانپ کر، میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی.
میرے پاس میں نظام ہے، نظام رہے گا نظام کے ساتھ میں. اور ان لوگوں کے اوپر جو نظام کے مزاج کو بدلنے کی کوشش کرے. پوچھوں گا غریب نواز سے، میرے غریب نواز نے میری ذمہ داری لے لی ہے خدا کی قسم کہ غلط چلو گے تو ہم روک دیں گے، اگر کچھ خطرات ہو تو آگاہ کر دیں گے. میں تو بے فکر ہو کر چل رہا ہوں، تو میں خلیفہ کی کیوں سنوں گا، میں مرید کی کیوں سنوں گا؟ جن کو اپنے راستے کی منزل پانا ہو، شرافت کا راستہ یہی ہے کہ نظام کے غلام بن کر چلو. اس راہ کے اندر بھی کچھ ملے گا، یہاں پر کچھ خرچ کر کے، کچھ اچھے کپڑے پہن کے، کچھ نخرے کر کے، کچھ نعتیں پڑھ کے، کچھ منقبت پڑھ کے، کچھ ہماری منقبتوں میں کچھ ملا دے کے، ہاں میٹھے میٹھے کھلا کے، اچھے اچھے کھانے کھلا کے، کپڑوں کو پہنا کے میرا سودا نہیں کر سکتے. روئے زمین پر کوئی نہیں ہے جو میرا سودا کرے. میری نسبت کا کوئی نہیں پیدا ہوا. میں ہوں جن کا آقا، جن آقاؤں کا غلام، مجھے ان سے مطلب ہے. باقی زندگی تو میں تنہا بھی بیٹھ کر گزار دوں گا. میں نبھا رہا ہوں، اس کا شکر ادا کرو اور سیدھے سیدھے بن کر چلو. کسی مرید اور خلیفہ اور مریدہ کو اگر دل کے 1000ویں حصے کے اندر بھی اگر یہ وسوسہ پیدا ہوا ہو کہ حضرت ہماری بھی ذرا سنتے ہوں گے، تمہاری بے وقوفی ہے، تمہاری غلطی ہے وہ. اگر تم بھی کچھ منزلوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو واحد راستہ صرف پیر پرستی ہے. اور پیر پرستی میں بھی مزاج پرستی کو ختم کرو، خود پرستی کو ختم کرو، خود نمائی کو ختم کرو، اپنی نحوستوں کو ختم کرو. اس کے بعد میں سچے تابع دار اور سچے بن کر چلو تو پھر اچھے ہیں. ورنہ پھر پتہ نہیں چل رہے ہو. اب کل کی تمہاری گارنٹی نہیں دیتا ہوں میں. کوئی خلیفہ، کوئی مرید اور مریدہ کی دن نکل جائے، کل تم اس نظام کے ساتھ میں جڑے رہو، میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. تمہاری نکلنے والی صبح تم کو اس نظام سے دور کر سکتی ہے. کیونکہ نظام میرے غریب نواز نے اس زمانے کے اندر میں صرف نظر نہیں، نظام بھی دیا ہے. کیا دیا ہے؟ نظام بھی دیا ہے. اب اس نظام کے معاملات میں تم کچھ اور پیشکشیں کرو اور تم کچھ اور چاہتے داخل کرو، نہیں، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. میں ہوں فقیر غریب نواز کی چوکھٹ کا. منزلوں کے ملانے کا جب ارادہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں گاندھی چوک پر چپا دے کر بٹھا دوں میں. اتنی ہمت ہے تو چلو میرے ساتھ میں. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کا کبر ختم کروانے کے لیے اور تمہارے دل کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے میں ایک ایک پر یہ ڈیوٹی لگاؤں کہ تم گاندھی چوک سے لے کر امبیڈکر چوک تک یہ چیختے جاؤ کہ میں جہنمی ہوں، میں جہنمی ہوں. یہ چیختے ہوئے جانا تو بھی تم کو کرنا پڑے گا. اتنا دل گردہ ہے تو میرے ساتھ میں رہو. اور تمہارے اندر میں اپنی منزلوں کے پانے کے لیے اگر میں کہہ دوں کہ عادل آباد کے اندر میں 3 دن بغیر کپڑے کے تمہیں رہنا پڑے گا برہنا، اگر اتنی ہمت ہے تو میرے ساتھ میں رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. جاؤ، تم کو تمہاری پوشاک مبارک ہے، تمہارا گھر مبارک ہے. یہ نظام ہے، کھیل و تماشا نہیں ہے. میں کیوں برداشت کروں گا نظام سے ہٹ کر تم لوگوں کو؟ میں کیا مجبور ہوں؟ تمہارے بیعت کرانے پر 1000-2000 روپے لیا ہوں میں؟ یا تمہاری قدم بوسیوں، تمہاری مٹی کے ڈبوں کا میں محتاج ہوں؟ تمہاری اچھی دعوتوں کا، تمہاری القابات کا میں محتاج ہوں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، نظام کے لیے سب کچھ ہے. آئے گی تربیت کے لیے تو یہ بھی سب کچھ کرواؤں گا میں میرے مریدوں سے. وہاں یہ نہیں کہنا کہ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا. سن لو کان کھول کر. اور کوئی گارنٹی نہیں، اگر تم نظام کے معاملات کے اندر اپنے دل کے رخ کو ذرہ بھی بدلتے ہو تو دن کے نکلنے سے پہلے تم کو اس نظام سے دور کر دیا جائے گا. پھر وسوسے لے کر جیسے سڑے ہوئے گوشت کے اندر میں کیڑے نکلتے ہیں نا، تم اپنے بستر سے اٹھو گے اتنی ارے انہوں کیا ہے جی، انہوں شیعہ ہے کہ انہوں رافضی ہے کہ پیر، ہمارے بارے میں تمہارے دل میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے. ارے نہیں، یہ پیر پرستی کرا رہے انہوں تو، اور انہوں تو اب کیا اپنے آپ کو حضرت مہدی علیہ السلام بول لیتے کہ کیا ہے گی، اب نبوت کا دعویٰ کرتے کہ کیا ہے گی، اب اپنی نماز پڑھا لیتے کہ کیا ہے گی. یہ کیڑے اگلیں گے پھر تمہارے دل کے اندر سے. نیند جب کھلے گی نا تمہاری صبح کی، رخ بدل چکا ہوگا. میرے غریب نواز تمہارے رخ کو کٹا دیں گے نا، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جب صبح تم اپنے بستر سے اٹھو تو تمہارے دل کے اندر میں کیڑے نکلیں گے. اور کیا کیڑے نکلیں گے؟ وہ ہماری ذات کے بارے میں نکلیں گے. ہوشیار ہو جاؤ، اس نظام میں نخرے مت کرو، اس نظام کے اندر میں صحیح نظام کے ساتھ میں چلنے کی کوشش کرو. اتنا میرے آقا نے اس نظام کو کھول کر تمہارے میرے سامنے لا دیا، اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے؟ اور پھر بھی کچھ اور کسر نہیں کرتے نا میرے آقاؤں کی طرف سے اتنا نظام کو کھولنے کا نظام. اتنا کھل کر سارا نظام آ جانے کے باوجود بھی میں مجرم ہو جاؤں گا نا، پھر اس کے لیے میں تم کو لیپ لپیٹ سمجھانا اور تم کو بتانا، ترغیب دینا اور تمہارے سر کو سلانا اور تم کو لے کے چلنا، یہ تو میرے لیے ایک عنوان بن جائے گا.
سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اولیاء کے نظام کے اندر میں شرک کا خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا سے خائف نہیں ہوتے، خدا کو دوست بنا لیتا ہے، ان کو ڈر نہیں ہوتا۔ جب رب ان کو لاخوف اور بے ڈر بنا دیتا ہے تو جنوں سے ڈرے، کانی کرتوت سے ڈرے، انسانوں سے ڈرے، دنیا کے انسانوں سے ڈرے؟ ڈرتے کیوں ڈریں گے؟ جو ڈرا ان کا نہیں ہے نا وہ، اور جو ان کا ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کسی کی خوشامدی نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی محنتوں کو ضائع نہ فرمائے، اس لیے ہر مرید اور ہر خلیفہ ان چیزوں کو سنے اور سمجھے، دلوں کے اندر میں اتارے، ورنہ خطرات کو سارے کھول کر رکھ دیا ہوں میں، اس کے باوجود بھی اگر گڑھے میں کوئی گرے تو پھر وہ اس کی اپنی تقدیر کا خود ذمہ دار ہے، تقدیر کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے سے میرے بچوں میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائے۔ کیا کرم کی بات ہے سلطان الہند کا، مجھے تو غریب نواز کی چوکھٹ پر سجدہ کرتے ہوئے مر جانا جی چاہتا ہے کہ اس نظام کے اوپر کتنا احسان ہے کہ جو عمریں گزار دی 60 سال، لیکن غریب نواز نے کبھی اپنی زیارت ان کو نصیب نہیں کیا، لیکن ہم غلاموں کے اوپر کرم فرما کر ہمارے اور تمہارے ساتھ میں رہنے والے پیر بھائیوں کو کتنی نوازشیں، مشاہدے میں، بشارتوں میں، مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں، زندہ لوگوں میں، اولیاء کی بشارتوں میں، کیا نظام کو نہیں سمجھایا؟ اتنا کچھ سمجھا دینے کے بعد میں پھر بھی آپ چولی کھلے اس نظام کے ساتھ میں، تو پتہ یہ ہے کہ وہ اہل کیڑا ہے، اور کوئی دن اس کا نکلے گا جو اس نظام سے دور ہونے کے لیے صبح اٹھنے پر اس کے دل میں گوشت کے کیڑوں کی طرح سے وسوسوں کے کیڑے تمہارے دل میں پیدا ہوں گے، اور تم ہماری ذات سے اور ہمارے نظام سے بزن ہوں گے، اور پھر کٹتے 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 دور ہو جائیں گے۔ خود اپنے انجام کے ذمہ دار، ساری بات میں نے کھول کر رکھ دی۔ یا غریب نواز آپ بھی اور اولیاء بھی گواہ ہیں، لیکن یا غریب نواز اپنی بارگاہ سے کسی کو محروم نہ کیجیے، اپنی نگاہ کرم میں ہماری نسلوں کو سنبھال لیجیے، کسی بچے کو بھی دور نہ کیجیے، ہزاروں کمی کو بتائیے۔ یا غریب نواز کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، کسی کی خیرات آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہربری کے واسطے اور وسیلے سے مانگتے ہیں، آپ کے جد اعلیٰ مولا حسن اور حسین کے واسطے سے مانگتے ہیں۔ یا غریب نواز آپ کی ابا جان سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے چادر پاک کے تقدس کے صدقے میں مانگتے ہیں۔ نارائن پاک مصطفیٰ کی خیرات آپ کی بارگاہ میں، آپ کی چوکھٹ پر بھیک مانگتے ہیں۔ اس سلسلے کو بچا لیجئے، میرے بچوں کو بچا لیجئے، میرے بچوں کی نسلوں کو بچا لیجئے۔ یا غریب نواز کسی کو محروم نہ فرمائیے، آپ کو سلطان رحیم بنایا ہے، دو جہاں کے مالک نے اپنا وارث بنایا ہے۔ یا غریب نواز آپ کو کسی کو محروم نہ فرما لیجئے۔ آپ اگر نظر ہٹا لیں تو دنیا کے سارے اولیاء نظر کو ہٹا لیں گے۔ یا الہ العالمین بنا ہوا چمن کو آگ لگنے میں دیر نہیں ہوگی۔ یا غریب نواز کرم فرما کر کسی کو محروم نہ فرمانا، ہر ایک کو، ہم کو، سب کو سنبھلنے کی توفیق عطا کیجیے، اپنی نگاہ کرم کی خیرات عطا کیجیے، اپنے نگاہ کرم کی قدردانی کی خیرات عطا کیجیے، پورا اولیاء کی نگاہ کرم کی خیرات عطا کیجیے۔ یا غریب نواز جس کرم سے آپ نے اپنا بنایا، قبر میں بھی آپ ہمارے لیے آ جانا۔ یا غریب نواز میدان قیامت میں بھی ہم کو اپنا بنا لینا، اس نظر کرم سے ہمیں محروم نہ کیجیے، اس ظالموں میں ہمارا شمار نہ کیجیے۔ یا قیامت کے میدان کے اندر میں یا غریب نواز آپ ہم سے رخ پھیر لے، پنجتن پاک مولا علی ہم سے رخ پھیر لے، غوث العظم اپنی نگاہ کو پھیر لے تو دو جہاں کے مالک بھی نظر کو پھیر لیں گے۔ یا غریب نواز کچھ نہیں ہمارے پاس میں، آپ ہی کی نسبت ہے، نسبتوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا کیجیے، اپنے در کی خیرات عطا کیجیے، خانقاہ کے ایک ایک بچے کو اس بات کی توفیق عطا کیجیے کہ ان کے لیے جان کا چھوڑنا آسان ہو، دنیا چھوڑنا آسان ہو جائے، لیکن آپ کی چوکھٹ کو یہ نہ چھوڑے۔ ایسی ہمت اور ایسی حوصلے ہم سب کو عطا کیجیے۔ وقال تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔